اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار یا حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بےحد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑیں۔ تو ان لڑائیوں کو حرب الفجار کا نام دیا گیا، جس کا معنی ہے گناہ کی لڑائیاں۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قبیلہ کنانہ یعنی قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس اعلان کے درمیان ہوئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 20 برس تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ بازار میں قبیلہ کنانہ جو کہ قریش کا پیرنٹ ٹرائب ہے، جیسے قبیلہ قریش قبیلہ بنو ہاشم کا پیرنٹ ٹرائب ہے، ایسے ہی ہر ہاشمی قریشی ہے، ایسے ہی ہر قریشی کنانی بھی ہے، کیونکہ بنو کنانہ قریش کا پیرنٹ ٹرائب ہے، یعنی قریش بنو کنانہ کا ذیلی قبیلہ ہے، جیسے بنو ہاشم قریش کا ذیلی قبیلہ ہے۔ تو ایسے ہر قریشی ہاشمی نہیں ہے، لیکن ہر ہاشمی قریشی ہے، ایسے ہی ہر قریشی کنانی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کنانی قریشی بھی ہو، کیونکہ بنو کنانہ کے قریش کے علاوہ اور بھی بہت سے قبیلے تھے۔ تو جس شخص کی لڑائی ہوئی تھی اس شخص کا تعلق کنانہ سے تو تھا لیکن قریش سے نہیں تھا، یعنی قریش کے علاوہ کسی اور قبیلے سے تعلق تھا، لیکن وہ تھا بنو کنانہ ہی سے۔ لیکن کیونکہ قریشی بھی کنانی ہی تھے، اس لیے اس جنگ میں انہوں نے اپنے قبیلے کنانہ کا ساتھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریشی ہونے کی نسبت سے اپنے قبیلے کی طرف سے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ مگر رسول اللہ نے کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے کیس اعلان قبیلہ لیکن پھر کنانہ قبیلہ غالب آنے لگا اور آخر کار صلح پر بات ختم ہوئی۔ قبیلہ قریش کے تمام ذیلی قبائل نے اس معرکے میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ بنو ہاشم کے علمدار آپ علیہ السلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب علیہ السلام تھے، جبکہ ان تمام قریشی فوجوں کی مشترکہ کمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور حضرت امیر معاویہ کے دادا حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی، جو رئیس قریش اور نامور جنگجو تھے۔ کنانہ کے بھی بیشتر قبائل آپ کے ہی زیریں تھے۔ ابن ہشام کے مطابق بازار عکاظہ میں ہونے والا ایک قتل اس جنگ کی وجہ بنا۔ دونوں ہی فریقوں نے ایک دوسرے کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ بڑھتے بڑھتے یہ تنازع اتنا بڑھا کہ اس نے جنگ کی نوبت آ گئی۔ چونکہ اس تنازع میں قریش خود کو برسر حق سمجھتے تھے اور پھر خاندان کے تنگ و عام کا معاملہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کی۔ جنگ شروع ہوئی تو اول میں قبیلہ کیس اعلان کا پلڑا بھاری تھا، لیکن دوپہر کے بعد قریش بتدریج غالب ہوتے گئے اور بالآخر قریشی فتح یاب ہوئے۔ تاہم دونوں کی طرف سے بزرگوں کی کوششوں سے دونوں قبائل میں صلح کی آواز اٹھی اور یہ تجویز آئی کہ فریقین کے مقتولین گن لیے جائیں اور جدھر زیادہ تعداد ہو ان کو زیادہ دیت دی جائے۔ چنانچہ اس پر صلح ہو گئی اور یوں قتل و غارت گری کا سلسلہ تھم گیا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بدامنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کی حفاظت نہیں کر پاتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبد المطلب علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو کی قسم کا ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بے امنی کو دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔
اس معاہدے میں حضور اقدس علیہ السلام بھی شریک ہوئے، اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قریش کے اس معاہدے سے پہلے، یعنی بہت پہلے، مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی معاہدہ طے ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے، ان سب لوگوں کے نام میں فضل آتا تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وہدہ اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام میں فضل آتا ہے۔